الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے جسم کے مراحل بیان کیے ہیں کہ وہ پہلے کس حال میں ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیت بدلتی ہے اور وہ خون جم جاتا ہے، پھر وہ خون گوشت میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اور ان سارے مراحل سے دنیا میں جنم لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور دنیا جو ہماری موت کے بعد آئے گی، اس دنیا میں بالکل ٹھیک اسی طرح روح کی حکمرانی ہوگی جیسے اس جہان میں روح محکوم ہے اور جسم حاکم ہے۔ جسم ثواب کا کام کرے یا گناہ کا، روح تابع ہے، اور ایسے گناہ بھی ہیں کہ انسان کی روح، اس کا ضمیر چیختا ہے کہ مت کرو، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن خواہشات اس پکار کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ اسی طرح روح جب اس جہان میں پہنچے گی تو جیسے ڈر یہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کی قربت ہوتی ہے تو حملت حملا خفیفا، وہ اپنی پریگننسی میں اس کیفیت میں بہت ابتدائی دن بسر کرتی ہے۔ فلما اثقلت، اور جب اس کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو دعوا اللہ ربہما، وہ شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے دعا میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اب جو اولاد تو ہمیں عنایت فرمائے گا وہ صحیح سالم ہو، نیک ہو۔ تو ڈرتا ہے کہ معذور بچہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور ایسے انسان کو ذرا اس برابر کا اس بچے کی ماں اور باپ کو خوف نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر اگلے جہان میں معذور اٹھایا گیا تو پھر کیا ہو، بچہ معذور پیدا ہو جائے، نہ سنے، پھر کیا ہوگا، اور میں جو عمر بھر اللہ کی نہیں سنتا رہا، میں قبر سے آؤں گا، پیدا ہوں گا قبر سے، تو میں بھی تو نہیں سنتا رہا، میرا کیا بنے گا۔ بچہ اگر نابینا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، اور اگر اٹھتے ہوئے وہاں نابینا اٹھا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے تو وہ بندہ مجھ سے، خدا سے پوچھے گا کہ رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں، وقد کنت بصیرا، اور میں دنیا میں دیکھتا تھا، بھلا چنگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس سے کہیں گے جاءت کا آیاتی،
میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، میری نشانیاں، فنسیتہا، تو میری نشانیوں کو، میرے گھر کو، اس کی طرف جانے کو، میرے راستے کو دیکھتا رہا اور تو نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طرح آج تجھے بھی ہم نے بھلا دیا۔ ڈرتا ہے کہ بچے کے ہاتھ پاؤں نہ ہوئے تو کیا ہوگا، ساری زندگی کے لیے مشکل پیش آئے گی، اور اپنے متعلق نہیں سوچتا کہ قبر سے اٹھا اور ہاتھ پاؤں نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی احادیث کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکے، کہ قیامت میں ہر آدمی جو اللہ کے حضور میں پہنچے گا، کوئی بندر کی صورت میں، کوئی سور کی شکل میں، کوئی چیونٹی کی شکل میں، جو جس پر جذبے پر قائم تھا وہ جذبہ اصل صورت اس کی اختیار کر لے گا، اور روح یہی ہوگی۔ اس لیے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہا دعا کیجیے گا، میں نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دیا، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ گھر خالی کرو، اور گھر خالی نہیں ہو رہا، تو میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ضروری کاغذات لیے، پولیس کے ہاں چلے گئے، پولیس آ گئی، اور ان کا بھیا گھر خالی کریں ورنہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ تو ایک پولیس مین نے اسے کہا کہ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم گرفتار کیے جا سکتے ہو، یہ گھر تمہارا تھوڑا ہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، اور بغیر کسی رپورٹ کے، بغیر سان و گمان کے، بغیر انسان کے سوچے سمجھے آ جائے گی وہ پولیس آخرت والی، اور پکڑ لے گی اور کہے گی چلو نکلو اس دنیا سے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا، تو انسان کی شخصیت خدا سب سے اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے انسان۔ وہ کہتا ہے کہ یتذکر فیہ من تذکر، وہ کہیں گے کہ میں سمجھ نہیں آئی تھی خدایا تیرے دین کی، ہمیں واپس بھیج، اور ہم وہ نہیں زندگی گزاریں گے جو گزار کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یتذکر فیہ من تذکر، اور دیکھو جس سے سمجھنا تھا نا وہیں سمجھ کے آیا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، عقل کے علاوہ ہم نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا تاکہ تم ہوش کرو کہ زندگی کس روش سے گزر رہی ہے۔ اس لیے انسان کے نفس میں، روح میں بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے۔ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ انسان کا بڑا المیہ ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کون سا سیاستدان کیا کر رہا ہے، مہنگائی کتنی جا رہی ہے۔ ایک بے خبری اس کو جو ہوتی ہے وہ اپنے متعلق ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ جمعہ اور اگلے 2 جمعے ہم اسی موضوع پہ آپ سے عرض کریں گے کہ انسان میں بنیادی طور پر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جوان لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ بڑی کمزوری جو شخصیت میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا، تاکہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکے، لوگوں کی سمپتھیز گین کر سکے۔ اور یہ اتنی شدید اور خطرناک چیز ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر مصنوعی مظلومیت طاری کرے گا، اللہ اسے اس کی پاداش میں حقیقی مظلوم بنا دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی مراسیل وغیرہ آتا ہے حدیث میں، کہ جو شخص بیمار نہیں ہے
اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے گا، اللہ اسی مرض میں اسے مبتلا کر دے۔ کوئی سر درد نہیں ہے، دل میں کوئی اور بات ہے، اب لڑنا ہے، لڑائی کو بہانا چاہیے، تو شوہر کو کہا میں تو نہیں جا سکتی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ شوہر بھی کہتا ہے کہ اس وقت تنگ نہ کرو، میرے جسم میں سخت درد ہے نا، اس کو سر کا درد ہے نا، اس کو جسم کی پیڑ ہے، کر کیا رہا ہے، وقت گزر جائے گا، اسے یاد بھی نہیں رہے گا، اور خدا اس کو ایسے سر درد میں مبتلا کرے گا کہ پھر چیخیں نکلیں گی اور ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکے گا، اور اسے جسم کے مرض میں مبتلا کر دے گا، پھر کر لے جو کرنا۔ کبھی اپنے آپ کو مظلوم مصنوعی طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکو آ گئے، گھر لٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 10 روپے 10,000 کی صورت میں بیان کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقہ کو دعوت دینی ہے۔ خدا 10 روپے بھی چھین لے گا اور 10,000 تو ہونے ہی نہیں ہے۔ یہ دوسروں پر جھوٹ اور الزام، چوروں پر بھی جو لگا رہا ہے، خدا اس کو بھی پوچھے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل کمال کا تھا، وہ اپنی نیکیوں کی بڑی حفاظت کرتی تھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اپنی نیکیاں ضائع نہ کرنا۔ کسی کو بھی کھانا کوئی چیز بھیجتی تھیں تو واپسی پہ نوکر سے پوچھتی تھیں کہ رپورٹ دو، اس نے کیا کہا؟ وہ بتاتا تھا کہ ام المومنین وہ بڑا خوش تھا، اس نے دعا دی کہ اللہ سلامت رکھے۔ میرا خیال فرماتی تھیں اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ نوکرانی نے باندی نے پوچھا کہ ام المومنین آپ ہر ایک کے لیے پوچھتی ہیں پھر دعا بھی دیتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی جب اس نے دعا دی تو میں نے کھانا بھیجا، دعا اور کھانا ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا، میں نے احسان کیا اور اس نے دعا سے احسان کو پورا کر دیا، تو میرا اجر قیامت میں کہاں آئے گا؟ کھانا دینے کا۔ تو اس لیے جب وہ دعا دیتا ہے میں بھی دعا دے دیتی ہوں، دعا کے مقابلے میں آ گئی اور کھانے کا ثواب اللہ کے ذمہ رہا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انصار نے اتنی ہماری مدد کی ہے، گھر دیے، باغات دیے، اتنی مدد کی ہے، ہم اس کا احسان کا بدلہ کیا دیں؟ آپ نے فرمایا زندگی میں جب بھی کوئی احسان کرے اس کے لیے اتنی دعائیں مانگنا کہ حتیٰ کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا۔ اس لیے جو صوفی ہوتے ہیں نا، ان صوفیوں پہ کبھی کبھی حال طاری ہو جاتا ہے کسی مرید کے لیے دعاؤں کا مانگنے کا، اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ڈرنا اس لیے چاہیے کہ زندگی میں احسانات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اب خدا کی تقدیر غالب آتی ہے اور ان دونوں کو اللہ نے جدا کر دینا ہے۔ مرید نے جتنے پیسے دیے، احسانات کیے، شیخ کو دعا پہ ابھارا جاتا ہے تب کہ تم اس کے لیے دعا مانگتے رہو حتیٰ کہ جدائی بھی طے ہو جائے اور حتیٰ کہ اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہا نیکیوں کی بہت حفاظت کرتی تھی۔ چور ایک دن آیا، پکڑا گیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پڑھانے تشریف لے گئے، واپس آئے تو فرمایا وہ جو تھا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹے، خیال نہیں رہا تمہیں؟ اور باہر تشریف لے گئے اور فرمایا اس طرح چور تھا، اس نے یہ کیا، اسے پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف اطراف میں دوڑے، پکڑا گیا، واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھاؤ، اور پھر گھر تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا ناس ہو اس چور کا، بھاگ گیا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی، مگر میں یہ دیکھ رہی ہوں ہاتھوں کو کہ ٹوٹ کیوں نہیں گئے۔ آپ جاتے ہوئے فرما گئے تھے نا خدا کرے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو آپ کی دعا میرے بارے میں قبول کیوں نہ ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے، ہاتھ اٹھائے، مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا اللہ میں جس کو بھی بد دعا دے دوں، اللہ میں بھی ایک انسان ہوں نا، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں جس کو بھی بد دعا دے دوں اللہ میری بد دعا کو دعا میں تبدیل فرما دے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہو گیا۔ اس لیے اہل تشیع جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں ہے یہ واقعہ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو بلاؤ، پھر فرمایا، پتہ چلا کھانا کھا، پھر پوچھا پھر کھانا، پھر پوچھا پھر کھانا، آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بد، اللہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ وہ کہتے ہیں بد دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ اگر ہماری کتابوں سے چیزیں لینی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا فرمائی، کہا اللہ میں کسی کو بد دعا دے دوں اسے دعا میں تبدیل فرما دے، اور پھر جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ زندگی میں قابل عمل رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے اس سے بد دعا دی نا چور کو، تو اس سے اس کی چوری کے جرم میں کمی ہو گئی، تمہاری مراد یہ تھی کہ تمہاری اس بد دعا کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا اس طرح سے کہ اس سے چوری کی تھی، تو فرض کر لیجئے کہ اس کو 100 گنا ملے، تو بد دعا دے دی، ادھر اطمینان ہو گیا، دل میں جو کچھ آیا ارشاد فرما دیا، اس کے 100 سے 90 ہو جائیں گے۔ کبھی بھی مظلومیت کو اپنے اوپر طاری کرنا تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرے یہ بڑا خطرناک عمل ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلتا اور اللہ اسے حقیقی مظلوم بنا دیتا۔ متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا، اور ایسے اللہ کے بندے جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے وہ اس درجے تک پہنچے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہمشیر تھی، عورتوں میں لڑائی ہوئی، انہوں نے مارا مکہ ایک یہودی عورت کے چہرے پہ، اس کے دانت ٹوٹ گئے، اتنی شدید لڑائی۔ یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہاری ہمشیر کے دانت بھی توڑے جائیں گے، برابر کی چیز۔ ان کا اللہ کے رسول جذبات میں آئے اور ان کا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتا رہا ہوں سزا جو ہونی ہے اور تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو۔ دوسری جب پیشی ہوئی تو یہودیوں نے آ کے کہا کہ ہماری بچی کے تو دانت ٹوٹ گئے، کیا فائدہ ہم اس بچی کے دانت بھی توڑ دیں، آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کو اس کا نام لے کے اس کی قسم دے دے لابرہ، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی عزت رکھ لیتا۔ اس مقام تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی مظلومیت کی داستانیں ہیں یہ سب کی سب انسان کو تباہ کر دیتی، اپنا معاملہ لوگ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت ہے، آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بر صغیر میں کتنی تحریکات چلی، اور 1857 آخری چیز تھی جو مسلمان کر سکتے تھے۔ یہ جو اسے غدر کہتے ہیں نا، بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم کب غدار تھے یار، ہماری اپنی سلطنت تھی، ہمارا اپنا ملک تھا، ہم لوگ اس کے حکمران تھے، غداری کہاں سے کی؟ تمہارے باپ دادا کی جاگیر تھی ہندوستان۔ اس جنگ آزادی میں
بس مسلمانوں نے جو ہونا تھا ہو لیا، اور پھر یہ مل بیٹھے مکہ مکرمہ میں کہ اب کرنا کیا ہے۔ 1866 میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم افراد تیار کریں گے۔ افراد تیار کرنے کے لیے پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد نے اپنے آپ کو بالکل فنا کر دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم اس لیے نہیں بنایا گیا، فرماتے جہاں تک مجھے علم ہے دیوبند کا دارالعلوم اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم مولوی بنا لیں، جہاں تک مجھے علم ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم 57 کی جنگ آزادی کا بدلہ لیں گے۔ ایسے دماغ تھے، ایسے سوچتے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیمار ہو گئے، اسد صاحب، اور اتنا زیادہ وہ بیماری کا دورانیہ بڑھ گیا کہ اب اٹھنا بیٹھنا بھی رہ گیا، لیٹے رہے، اور چارپائی کی باندھ درمیان سے کاٹ کے نیچے سہنک رکھ دیتے تھے، وہ گندگی سے بھر جاتی تھی، اٹھا کر پھینک آتے تھے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے، اور ایک مرتبہ سہنک رکھنے میں 2-4 لمحے کی تاخیر ہوئی تو زمین گندی ہو گئی، تو انہوں نے یہ گندگی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور سہنک میں ڈالی۔ اللہ کو منظور یہی تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری پڑھا کے آ رہے تھے، جب دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ اور یہ لڑکا اتنی خدمت کر رہا ہے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بس کچھ نہیں کہا، ہاتھ اٹھا دی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا، وہ جو حضرت نے ہاتھ اٹھائے تھے خدا نے ان کی لاج رکھی، اس لیے اللہ سے مانگے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم میں مبالغہ کرے۔ مبالغہ کرے گا تو نتیجہ کبھی کبھی یہ نکلتا ہے کہ وہ مظلوم ہو جاتا ہے جس کو تم کل تک ظالم کہہ رہے تھے نا، وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ موروم نے مثنوی میں بڑی شاندار باتیں لکھی ہیں، ایک جگہ غالباً مثنوی میں ہی ہے، انہوں نے کہا یزید برا ہے، لیکن ایسے نہ ہو کہ قیامت میں یزید تمہیں پکڑ لے اور وہ کہے میں تو برا تھا ہی تھا، تم تو مجھ سے بھی بدتر ہو۔ اور یقیناً یہ مثنوی میں دوسری جگہ فرمایا کہ نفس مارا کم تر از فرعون نیست، فرعون کا جو نفس تھا نا، اس کی خواہش، اس کی طاقت، اس کے پیچھے حکومت تھی، لیک اورعون مارا اون نیست، میرے پاس حکومت نہیں آئی، حکومت مجھے مل جاتی تو میں فرعون سے بھی 4 ہاتھ بڑا فرعون ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھو ملکوں کی قیادت، جماعتوں کی قیادت ہمیشہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے اس قائد کے اخلاقیات، وہ ان پڑھ ہے، وہ جسمانی معذور ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے، اخلاقیات کے بعد علم، پڑھا لکھا کتنا ہے، تعلیم سے دلچسپی کتنی ہے، اور اس کے بعد طاقت۔ یہ ترتیب جہاں بھی ٹوٹے گی شر پھیلے گا، ہمیشہ یاد رکھو۔ اخلاقیات نہیں ہے، گالیاں دیتا ہے اور حکومت مل گئی، ہوگا پھر وہی جو بھٹو صاحب نے کہا تھا سور کے بچے بنگالی، پھر یہی ہوتا ہے۔ اخلاقیات ٹھیک ہوئی اور علم نہیں، پڑھے لکھے نہیں، میٹرک نہیں، بی اے کی جعلی سندیں آ رہی ہیں، پوچھو حضرت آج کل کیا مطالعہ ہے؟ کوئی نہیں پڑھنا۔ علم کے بغیر جب طاقت ملے گی تو پھر وہ قارون بنے گا، خزانے سمیٹے گا۔ اس لیے ہمیشہ اخلاقیات، علم اور پھر طاقت،
پھر طاقت ٹھیک جگہ پہ رہتی ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور فلاں رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، یہ ترتیب ان لوگوں میں تھی۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں 13 برس محنت کی، اخلاقیات بنائے، صبر سکھایا، پھر اس کے بعد تعلیم، علم تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں علم بہت چیز تھی۔ ان کی تحریر آپ دیکھیں جو اب تک ہے، کمال کی تحریر ہے، دیکھ کے احساس ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ، میں اور عمر دونوں اس وقت غزوہ خندق کے متعلق لکھا ہے کہ اس غار میں شام ہو رہی ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ غضب کی تحریر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور اس کے بعد طاقت، تاکہ قانون کی تنفیذ کی جا سکے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدالت مقدمہ شراب پی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کس نے دیکھا ہے؟ ان کا کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر انہوں نے کہا اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور چہرہ دھو لو اور شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرو، تم پہ حد جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ کسی کوئی گواہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کے منہ سونگنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرماتے بالکل نہ سونگو، جب شواہد پورے نہیں ہیں کیوں اس پہ سزا نافذ کرنی ہے؟ منع کر دیا ابن مسعود، ان کا کوئی گواہی نہیں ہے، میں اتنی سی گواہی پہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جارود رضی اللہ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بہنوئی پہ حد جاری کریں، آپ کا بہنوئی شراب پیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا پھر ایک دن انہوں نے کہا عمر تمہاری رعایا میں کوئی شراب پیے تو تم حد جاری کرتے ہو یا اپنا بہنوئی ہے اس لیے؟ فرمایا جارود سمجھو، ایک تم گواہ ہو بس، اور شراب کی حد جاری کرنے کے لیے کم سے کم 2 گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ جب گواہی پوری نہیں ہے تو میرے بہنوئی کا قصہ نہیں ہے، قصہ قانون کا ہے، میں کیسے حد نافذ کروں؟ اس لیے یہ جاہل لوگ ہمیشہ حدود کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جتنے اور بہت سے مذہبی رہنما جاہل قسم کے، حد جاری کرو، یہ کرو، شراب کی اور فلاں کی، اور کوئی اس بات کو نہیں کہتا کہ معیشت ٹھیک کرو، اپنی اکانومی کو سنبھالو، اپنے ملک میں تعلیم کو سنبھالو۔ جب اگلی نسلیں آئیں گی کوئی پڑھی لکھی اور اکانومی وائز وہ مضبوط ہوں گے، پھر یہی گناہوں کی مقدار کم ہو جائے گی، پھر حدود کا نظام کم ہو جائے گا، مسلمان کو اطمینان ہوگا، پھر چوری کم ہو جائے، ڈاکہ کم ہو جائے، پھر کس پہ آپ نے حد جاری کر؟ اس لیے ہمیشہ اپنی شخصیت سے مظلومیت کا باب سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے۔ آئندہ 2 جمعے بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں۔